جاری ہو یا غیر جاری نماز ہو، مقتدی کے لیے حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں پڑھنی، امام پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثلاً ایک مسئلے کو سمجھو کہ ظہر کی نماز ہے، وہ تو سیدھی نماز ہے، اس میں اگر امام کوئی آیت سجدے والی پڑھ لے اور سجدہ تلاوت کرے تو مقتدی سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں جی کرے گا، نہ اس نے پڑھا ہے نہ سنا ہے تو وہ کیوں کرے؟ تو مانا ہے کہ مقتدی امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا، جب امام سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے۔ اچھا امام نماز پڑھا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو مقتدی کی نماز ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں کہ امام جب ہے جہری اور سری اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، آپ اکیلے نماز پڑھیں تو پڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں جی زیادہ سے مذہبی امور کو آپ مشورہ دیں، میرا مشورہ وہ مانتے ہیں کہ میں ان کو مشورہ دوں، آپ مقامی لوگ ہیں جا کے مشورہ دیں۔ حالت احرام میں کعبے کو ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت کو بوسہ دیتے، کوئی دم نہیں پڑتا، اگر عطر لگ جائے پھر دم پڑے گا۔ میں نے اپنے بھائی سے رقم لے کے ایک دوست کو کاروبار کے لیے دی ہے، اس میں سے منافع کا کچھ حصہ میں رکھ سکتا ہوں، تم کیوں رکھ سکتے؟ جس کے پیسے ہیں وہ لے گا، یہ صرف یہ اس کی مدد کرنے کا پیسے لینا چاہتے ہو؟ بہرحال جتنے کنویں ہیں بدر میں ہیں یا مدینے میں ہیں سب انشاءاللہ شفا ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ زمزم ہے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو اور ہم مسجد میں آئیں تو پھر نماز میں مل جائے، سنتیں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مکرمہ رہنے کی عدد سے توفیق دے۔ عصر کے بعد اگر ہم آئے مسجد میں تحیہ نہ پڑھیں، طواف کر سکتے ہو تو کر دو ورنہ بیٹھ جاؤ۔ عورت سمٹ کے سجدہ کرے، زمین سے مل کے سجدہ کرے، اس کے لیے زمین سے ملنا جو ہے وہ زیادہ پڑتا ہے۔ رفع یدین کرنا جو ہے حنفی مسلک میں نہیں ہے، جن کے مسلک میں ہے وہ کرتے رہیں۔ غیب کا علم اللہ کو ہے، اگر کوئی عامل جادو سے متعلق صاحب بتائے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، جادو پر اس بات کرنا کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، اس پر عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ میرے والد وفات ہو چکے، کاروبار والدہ کے نام ہے، میں کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہوں، والدہ ان پڑھ ہے، کیا مجھ پر زکوٰۃ قربانی فرض بالکل ہے؟ کاروبار تو ہے نا آپ کا۔ بہرحال اگر طائف جائیں زیارت کے لیے، واپسی میں عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے، ابھی تک میں اپنے خاوند کا مزاج نہیں سمجھ سکی، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ سے دعا کرو آپ کو سمجھ آ جائے۔ 5 سال میں نہیں آیا تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ میرا بیٹا 3 سال کا صاف نہیں بولتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنے بیٹے کو حرم کا امام بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دعا کرتے رہے، اللہ قادر ہے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور پہلی بیوی کو اطلاع کرنا نہیں چاہتا، تو پہلی بیوی کو اطلاع کرنے کی شریعت میں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ میری اور میری بیوی کی لڑائی چاند کی 14-15 کو یا 29-30 کو ہوتی ہے، کوئی ایسی وجہ ہے تو ان دنوں میں آپ گھر نہ آیا کریں، جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی جادو شادو بھی نہیں ہوگا، باہر چلے جائے ایسے بس۔ خود ڈیٹیں بنائی ہوئی، ان ڈیٹوں میں حضرت آپ آئیں ہی نہیں گھر میں، جب ہوں گے نہیں جھگڑے کا کون؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہوئی، سسرال والے بہانہ کرتے ہیں رخصتی میں، بہرحال آپ کی وہ بیوی ہے، آپ لے کے اس کو گھر آ سکتے ہیں۔ جب نکاح ہو گیا اب وہ آپ کی بیوی، سسرال کو کوئی حق نہیں کہ آپ کی منقوہ کو روکے۔ ہم 3 ذاتی عمرے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال
نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہ کھڑے رہیں، آگے کھڑے ہوں گے نماز نہیں ہوگی۔ گجرات کے عامر صاحب کے بڑے بھائی جو تھے حاجی قادر حسین فوت وقت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے۔ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام نماز چھوڑ دے گا، پیچھے والے کو کہے گا کہ تم آگے آ جاؤ۔ احرام کی حالت میں نے حضرت رسول کو ہاتھ لگایا، کوئی حاجی نہیں، اگر عطر لگ جائے تو دھو ڈالو۔ بچے کے نام حذیفہ بالکل رکھے، حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، حذیفہ اورین کا وہ یہ نہیں پتہ یہ اورین مورین کیا ہے، نام صرف حضرت حذیفہ بس۔ بزرگوں کی سالگرہ اور منانا بالکل بدعت ہے۔ اچھا یہ جو بزرگ مشہور ہیں ان کا تو تم نے عرس بنا لیا، جن کا پتہ کسی کو نہیں ان کا عرس کون بنائے گا؟ وہ تو بیچارے قیامت میں پکڑیں گے، اللہ نے ان کو پکڑے بدبختوں نے ان کی گنبد دیکھ کے تو عرس منائے، ہمارا عرس تو نہیں منایا انہوں نے۔ سب بدعت ہے، جھوٹ ہے۔ مسجد عائشہ سے بالکل اگلا ہوتا ہے، جیلانہ سے بھی ہوتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیوار کا وقت ہے، یہاں بھی اوقات مکروہ ہیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے والد نے بینک سے لون لیا، انتقال ہو گیا، ادا کرنا چاہتا ہوں، سود بڑھ گیا ہے، ادا کرنے پر سود کا گناہ ملے گا۔ بہرحال گناہ تو ہوگا لیکن ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ سود تو بڑھتا رہے گا نا، جان چھوڑاؤ۔ بلکہ کوشش کرو کسی واسطے سے کہ بینک کو درخواست دو کہ بھی وہ قرضہ لینے والا مر گیا، اب قرضہ میں بھرتا ہوں تو سود معاف کر دیں، شاید وہ معاف کر دیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے وہ بھی جائز ہے۔ میں نے 7 سال پہلے عمرہ کیا تھا اور بال جتنے کٹوائے تھے، دم پڑ گئی، دم مکے میں دے گی تھی، اپنی جتنے نہیں جا کے دیتے تھے۔ عمرے کے بعد حلق پورے سر کا کیا جائے، اگر کٹوائیں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر رمل نہیں کر سکا طواف میں، انشاءاللہ طواف ہو جائے گا لیکن سنت سے ثواب نہیں ملے گا۔ نماز میں تکبیریں خود کہنے، اب میں بیٹھ کے گنتا رہوں گا، پہلی تکبیر تحریمہ ہے بس، باقی رکوع میں جائیں گے، اذا کبر وکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا۔ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کے بجائے جتنی دیر طواف کرو زیادہ بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، جس میں مسجد پتہ نہیں کیا ہے، وہ زمین مسجد کی نہیں ہے، مسجد بن گئی ہے، بہرحال زمین کس کی ہے وہ خرید لو، اس کے پیسے ادا کر لو، ورنہ تو ایسی مسجد لوگوں کی زمین پہ بنانا تو ناجائز ہے، یا حکومت کی زمین پہ زبردستی بنانا بھی ناجائز ہے۔ میرے شوہر کا بیٹا جو پہلی بیوی سے بالکل وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ کا محرم ہے، آپ کے ساتھ وہ سفر کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔ طواف کی اگر کیا ہے اس کی 2 رکعت فجر کو نہ پڑھیں، اشراق کے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کو کیا ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں، واللہ اعلم۔